السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہونے والے ایک حرف کے بارے میں بات کریں گے، جس کو حرف ندا کہا جاتا ہے۔ کسی کو پکارنے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے جو قرآن پاک نے اسلوب اختیار کیا ہے، اس میں یا کے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ندا اور منادا، ان دو چیزوں پہ بات ہوگی۔ ندا کہتے ہیں آواز لگانے کو، حرف ندا وہ لفظ، وہ ٹول کہ جس کے ذریعے سے آواز لگائی جاتی ہے، اور منادا وہ شخص یا وہ چیز جس کو آواز لگائی گئی ہے، جس کو بلایا گیا ہے، جس کو پکارا گیا ہے۔ تو آئیے ذرا تفصیل سے اس کو دیکھتے ہیں۔ ندا کے مطلب ہوتے ہیں پکارنا۔ عربی میں جس حرف کی مدد سے پکارا جاتا ہے اس حرف کو حرف ندا کہتے ہیں، اور جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو منادا کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں، حرف ندا ویسے تو 6 ہیں، ٹھیک ہے، یا، ایا، حیا، ای وغیرہ، لیکن قرآن پاک میں زیادہ تر ایک ہی استعمال ہوا ہے اور وہ ہے یا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ مثال دیکھیں، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس مثال میں یا حرف ندا ہے اور ابراہیم منادا ہے، کیونکہ ابراہیم کو بلایا جا رہا ہے تو اس وجہ سے ابراہیم منادا ہوگا۔ حرف ندا یا کے استعمال کی مختلف صورتیں۔ حرف ندا یا کے بعد آنے والا اسم اگر تنوین والا ہو تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس میں نکرہ ہو تو جب حرف ندا آئے گا شروع میں تو اس کی تنوین ختم ہو جائے گی۔ مثلاً زید ایک نکرہ اسم ہے، اس کے آخر پر تنوین ہے، لیکن جب ہم کہیں گے یا اس کے شروع میں لگائیں گے تو اس کی تنوین ختم ہو جائے گی اور ایک ہی پیش رہ جائے گی، جیسے یا زید۔ نارن آگ، لیکن جب اس کے شروع میں ہم نے یا لگا دیا تو اس کی جو ہے تنوین ختم ہوگی اور رہ گیا یا نارو۔ اسی طرح وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، یا نارو کونی بردم وسلامن علی ابراہیم، تو وہاں پر بھی تنوین ختم ہے کیونکہ اس کے شروع میں یا ہے، قلنا یا نارو کونی، نارو۔ تو حرف ندا یا کے بعد آنے والا اسم اگر ال سے شروع ہو رہا ہے، الف لام سے، تو یا کے بعد مذکر کے لیے ایوہا، یعنی کہ یا کے بعد حرف ندا یا آ گیا ہے، اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ مذکر ہے اور وہ ال سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ایوہا کو درمیان میں لے کے آئیں گے، اس اسم کے اور اس حرف ندا کے درمیان میں۔ اور اگر وہ مؤنث ہے تو پھر ایتہا کا اضافہ کریں گے۔ دیکھیں کیسے، الانسان، یہ دیکھیں الانسان یہ مذکر ہے اور اس کے شروع میں الف لام ہے۔ اب اس کے شروع میں یا کیسے لگائیں گے؟ یل انسان نہیں ہم کہیں گے، بلکہ اس کے درمیان میں ایوہا لگائیں گے۔ اب البنت یہ مؤنث ہے اور شروع میں الف لام ہے، تو اس کے شروع میں یا کیسے لگائیں گے؟ ایتہا البنت ہم کہیں گے، درمیان میں ایتہا کا اضافہ کریں گے تاکہ جملہ زیادہ خوبصورت لگے۔ حرف ندا یا کے بعد اگر مرکب اضافی، ہم نے پڑھا پچھلے اسباق میں کہ ایسے دو اسم جن کا آپس میں تعلق ہو اور ان کا جب ترجمہ اردو میں کیا جائے تو ان کے ترجمے میں کا کے کی ہو، جیسے رسول اللہ، اللہ کے رسول، ارض اللہ، اللہ کی زمین، اس طرح کر کے، تو یا کے بعد والے اسم پر زبر آ جاتی ہے، یعنی کہ جو مضاف ہوتا ہے اس پر زبر آ جائے گی، جیسے یا عبد اللہ۔ اس مثال میں آپ دیکھیں کہ عبد اللہ یہ اصل میں تھا عبد اللہ، تو اللہ کا بندہ۔ اب یہ مضاف مضاف الیہ ہے، مذکر مرکب اضافی ہے، جب اس کے شروع میں یا آئی تو عبد کے اوپر پیش کی بجائے زبر آئے گی۔ یا اختہ ہارون، یہ بھی مرکب اضافی ہے، اختہ ہارون تھا اصل میں، لیکن یا کی وجہ سے اختہ کے اوپر کیا آ گئی؟ زبر آ گئی۔ یا ربنا، اصل میں یہ تھا ربنا، اے ہمارے رب، لیکن یہ جو ہے اس کے شروع میں بھی یا آ گئی تو اس وجہ سے اس کے اوپر زبر آ گئی، ربا کے اوپر، اصل میں ربنا تھا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یا کے بعد اگر سنگل اسم ہے تو اس کے اوپر پیش ہی رہے گی، لیکن اگر اس کے بعد دو اسم آگے ہیں اور وہ مضاف مضاف الیہ ہیں تو ان میں سے مضاف پر، یعنی کہ جو یا کے فوری بعد آ رہا ہے، اس کے اوپر زبر آ جائے گی۔ تو حرف ندا اور منادا کی مزید مثالیں قرآن پاک سے دیکھیں۔ یا ایھا الرسول،
اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الرسول مذکر ہے اور اس کے شروع میں الف لام ہے، تو اگر اس کے شروع میں یا لے کے آئیں گے تو ایہا کا اضافہ کریں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ النفس جو ہے یہ مؤنث ہے، تو اس وجہ سے اس کے شروع میں یا اور نفس کے درمیان میں ایتھا کا اضافہ کیا، یا ایہا الکافرون، یا ایہا النبی، یا ایہا الناس، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہ قرآن پاک میں اس طریقے سے زیادہ یا ایہا، یا ایہا، یا ایہا الذین آمنوا اس طرح کر کے استعمال ہوئے ہیں۔ یا اولی الالباب، یہ دیکھیں یہ بھی قرآن پاک سے، یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت افعل ما تؤمر، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ یا مقلب القلوب یا اہل الکتاب یا ایہا الذین آمنوا یا معشر الجن یا ایہا المزمل یا یحییٰ خذ الکتاب۔ تو یہ جو ہیں قرآن پاک سے ہم نے آپ کے سامنے مثالیں دیں کہ جن میں حرف ندا یا استعمال ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے دو اصول بیان کیے کہ یا کے بعد اگر حرف جو ہے وہ تنوین والا ہو تو اس کی تنوین ختم ہو جائے گی، صرف خالی اس کے اوپر پیش رہ جائے گی، اور اگر یا کے بعد جو ہے وہ حروف مرکب اضافی آ رہا ہو، یعنی کہ دو اسم آ رہے ہوں، تو پہلے اسم کے اوپر جو ہے وہ زبر لے کے آئیں گے۔ اور تیسری بات ہم نے یہ کی کہ یا کے بعد والا جو اسم ہے وہ مذکر ہے اور اس کے شروع میں الف لام ہے، وہ اسم الف لام سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کے درمیان میں ایہا لے کے آئیں گے، اور اگر یا کے بعد والا اسم مؤنث ہے اور الف لام سے شروع ہو رہا ہے تو پھر درمیان میں ایتھا لے کے آئیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔